افراتفری میں سینٹ سے تو 27ویں ترمیم منظور کرا لی گئی، آج قومی اسمبلی سے بھی منظور کرا لی گئی، مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ اس ترمیم میں کئی ایسے بلنڈر مار دیے گئے ہیں جو آگے چل کر کوئی نئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اب کہا جا رہا ہے، جیسے میں نے اشارہ کیا کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور وہ اگلے شاید ایک دو دن کے اندر ہی بلا لی جائے، کیونکہ سینٹ کا اجلاس بھی شاید بلا لیا گیا۔ 28ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم کی غلطیاں اور سقم کہنے میں کتنا مزہ آتا ہے، سقم دور کر لیے جائیں گے۔ 27ویں ترمیم پر قومی اسمبلی میں جو آج ہوئی ہے وہ نئی شکیں متعارف کرا دی گئی ہیں، لیکن پتہ چلا کہ آئین کے آرٹیکل 6 میں بھی اب ترمیم ہوگی۔ آرٹیکل 6 آئین معطل کرنے یا آئین توڑنے سے متعلق سزا تجویز کرتا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق آئین کو معطل کرنا یا توڑنا سنگین بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور جس کی سزا موت ہے، اور اس آرٹیکل کے تحت جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ آتا ہے عدالت پہنچتے پہنچتے وہیں سے ہی ہسپتال نکل لیے تھے اور پھر کبھی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 6 میں ترمیم کی جا رہی ہے اور آرٹیکل 6 کے مقدمات صرف آئینی عدالت ہی سن سکتی ہے۔ اچھا دیکھیں وہ چیف جسٹس صاحب کو کیسے راضی کیا گیا ہے یحییٰ آفریدی سے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی ہی رہیں گے۔ یہ پخ ماری گئی لطف طلاق ہے اس کے ساتھ کہ جی وہ وہی رہیں گے، تسی خوش رہو، تسی نا اپنے ساتھی جڑے جو تانوں چک رہے ہیں نا تسی انہاں دے چکن چ نہ آنا، تانوں اسی چیف جسٹس ہی رکھاں گے، یہ آج ان کو بتا دیا گیا۔ اور ساتھ یہ کہہ رہے جو عمر میں بڑا ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا، چاہے وہ آئینی عدالت کا سربراہ ہو یا وہ سپریم کورٹ ہی کہیں گے اب اس کو، سپریم کورٹ، وہ جو بھی عمر میں بڑا ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ تو ویسے سوچنے کی بات ہے کہ اگر خواتین میں سے کوئی چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچ گیا یا آئینی عدالت کی سربراہی، تو وہ تو مانیں گی نہیں، خاتون تو مانیں گی نہیں کہ میری عمر زیادہ ہے، تو پھر کیسے یہ طے کریں گے ناظرین؟ بہرحال یہ طے کر لیں گے، جو طے کرانے والے ہیں وہ آپ ہی طے کرا لیں گے، تھوڑے کولوں ساڈے کولوں۔